السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور روزوں کے بارے میں ایک جملہ ہے، اگر کوئی اس جملے کو اپنی زبان سے بول دے، چاہے مذاق میں بولے چاہے جان بوجھ کر بولے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے ریلیٹو میں کوئی صاحب ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور جب ان سے روزے رکھنے کی کہا جائے تو وہ کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جس کے یہاں کھانے کو نہ ہو، میں روزہ کیوں رکھوں، میرے پاس تو کھانے کا ہے۔ اور روزہ تو وہ رکھے جو بھوکا ہو، جس کے پاس کوئی کھانے کو چیز نہ ملتی ہو، وہ روزہ رکھے، میں کیوں روزہ رکھوں، میرے پاس تو کھانے کو ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ٹائپ کا جملہ رمضان کے بارے میں بولتے ہیں، روزے کے بارے میں بولتے ہیں، کہہ رہے روزہ تو بھوکے لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے کی توہین ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے روزہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان، اس کی توہین ہے، اس کی بے حرمتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو جملہ ہے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اس کو بولنے کی وجہ سے تمام علماء کے نزدیک، اور کسی بھی فرقے کے علماء ہوں، سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا ہے، اگر کوئی روزے کے بارے میں ایسا جملہ بولتا ہے کہ روزے تو وہ رکھے جو بھوکا ہو، جس کے یہاں کھانے کو نہ ہو، ہم کیوں روزہ رکھیں، اگر کوئی یہ جملہ بولتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے اور اس کو اللہ سے توبہ استغفار خوب کرنا چاہیے، اور ایسا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر کبھی ایسا جملہ کسی نے بولا ہو تو وہ توبہ کرے اور کلمہ دوبارہ پڑھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مذاق دل لگی میں ایسی چیز بول دیتے ہیں۔ آپ روزہ نہیں رکھیں وہ الگ چیز ہے، نہ رکھیں آپ روزہ، آپ کافر نہیں ہوں گے، آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ کوئی نماز نہ پڑھے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ نماز چھوڑنے کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ روزہ چھوڑنے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے جو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، اور جب اس سے روزے کی کہا جاتا ہے تو یہ اور کہتا ہے میں روزہ کیوں رکھوں، روزہ تو وہ رکھے جو بھوکے ہوں، جن کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ تو یہ اتنا خطرناک جملہ ہے اللہ کے فرض کیے ہوئے روزوں کے بارے میں کہ جس کو بولنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا خطرناک جملہ کیوں بولا۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام کی کوئی ایک چیز کا مذاق اڑانا یا اس کو ہلکا سمجھنا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی سنت کو ہلکا سمجھنا، اس سے بھی وہ مسلمان جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جتنے بھی اسلام کی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یار سنت ہی تو ہے، کیا ہو گیا، کون سی بڑی چیز ہے، لیکن وہ ایک سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم عمل نہیں کر رہے وہ الگ چیز ہے کہ ہم یہ عمل نہیں کر پا رہے، ہم ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو دین اسلام کی چیزیں ہیں ان کو ہم ہلکا تو نہ سمجھیں، ان کو یہ تو نہ سمجھیں کہ یار کہ اس میں کون سی بڑی چیز ہے۔ نہیں، اسلام کی ایک ایک چیز بہت بڑی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم عمل نہیں کر پا رہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہم اسلام کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہلکا نہ سمجھیں۔ امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی، اور رمضان جا رہا ہے، اسی لیے جتنا ہو سکے توبہ کریں، اور کہ اللہ جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے معاف فرما دے۔ اور یہ جو جملہ ہے اس کو بولنے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ بولتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ کلپ شوٹ کی ہے، جو لوگ بولتے ہیں وہ توبہ کریں، کلمہ دوبارہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔